سر الیگزینڈر فلیمنگ ان رتوتوں میں سے اس نے ایک ایسا مادہ دریافت کر لیا جس نے افزائشی پلیٹ پر جراثیموں کو تباہ کر دیا۔ اس نے اسے لائسازائم کا نام دیا۔ لائسازائم بیماری کے علاج میں عملی طور پر تھوڑی سی فائدہ مند ثابت ہوئی، لیکن یہ دریافت کافی اہمیت کی حامل تھی کیونکہ یہ پینسلین کی پیش رو تھی۔ لائسازائم ایک کیمیائی مادہ نہیں تھی بلکہ ایک قدرتی جراثیم کش دوا تھی، اور کیمیائی جراثیم کش ادویات کے برعکس یہ جراثیموں کو تباہ کر دیتی تھی اور پھر بھی لوکاسائٹس پر کوئی نقصان دہ اثر نہیں ڈالتی تھی۔ دراصل یہ پہلی دریافت شدہ جراثیم کش دوا تھی جو جسم کے خلیوں کے لیے بے ضرر تھی، اور پینسلین ایسی دوسری دوا تھی۔ لائسازائم کی دریافت فلیمنگ کے لیے عمومی شہرت کا باعث نہ بنی، لیکن اس نے سائنس کی دنیا میں اس کا رتبہ بڑھا دیا۔ جو کچھ وہ کہتا طبی پیشہ اس کی طرف زیادہ توجہ دینے لگتا، اور اس وقت اس کے پاس اس موضوع پر بات کرنے کے لیے بہت کچھ تھا جو پہلی جنگ عظیم کے وقت سے اس کے ذہن پر مسلط تھا۔ کیمیائی جراثیم کش ادویات کا دوبارہ رواج پڑ گیا، اور فلیمنگ نے ایک بار پھر ڈاکٹروں کو جسم کی قدرتی مدافتوں کی عظیم تر اہمیت یاد دلائی۔ سن 1928 میں فلیمنگ کو لندن کی یونیورسٹی میں جرثومیات کا پروفیسر مقرر کر دیا گیا، اور اسی سال اس نے پینسلین دریافت کی۔ یہ جملہ اس کا اپنا ہی ہے۔ وہ کہتا ہے، دریافت کا بالکل پہلا مرحلہ خوش قسمتی کی عطا تھی، لیکن صرف پہلا مرحلہ۔ سینٹ میری کی اپنی لیبارٹری میں وہ عام جراثیم جسے اسٹافائلوکوکس کہا جاتا تھا پر مشتمل تجربات کر رہا تھا۔ وہ لیس لگی پلیٹوں پر قسم کے لحاظ سے جراثیموں کے گروہوں کی افزائش کر رہا تھا۔ پلیٹوں کو ڈھانپ کر رکھا گیا تھا، لیکن خوردبین کے نیچے ان کا معائنہ کرنے کے لیے ان کے ڈھکنے اتارنے پڑے۔ اس نے بعد میں کہا، جو ہی آپ جراثیموں کی افزائش کی پلیٹ کو کھولتے ہیں تو آپ مصیبت کو دعوت دیتے ہیں۔ ہوا میں سے چیزیں آ گرتی ہیں۔ مصیبت پیدا کرنے والی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایک پینسلین بھی آ گری۔ پھپھوندی کا ایک بیج، مجھے نہیں معلوم کہاں سے آیا، پلیٹ پر آ گرا۔ غالباً پھپھوندی کا بیج یا پھپھوندی اڑ کر کھڑکی سے اندر آئی ہوگی۔ ممکن ہے کہ یہ پیڈنگٹن کی کسی بھلکڑ خانہ دار خاتون کے اسٹور روم سے آیا ہو، کیونکہ یہ مخصوص پھپھوندی عام طور پر گیلی روٹی، پنیر اور محفوظ کی گئی چیزوں پر پیدا ہوتی ہے۔ جب موسم ٹھنڈا اور مرطوب ہو تو یہ خوب اگتی ہے، اور سن 1928 کا موسم گرما بہت ٹھنڈا اور مرغوب تھا۔ جراثیموں کی افزائش والی پلیٹ پر بیٹھ جانے کے بعد پھپھوندی بڑھنے لگی، اور اس کے گرد خوردبینی جراثیم تقریباً فوراً غائب ہونے لگے۔ فلیمنگ نے اس کام کو جو وہ کر رہا تھا ایک طرف رکھ دیا اور تحقیق کرنے لگا۔ اس نے پھپھوندی کا خالص کلچر تیار کیا اور دوسرے جراثیموں پر اس کے اثر کو پرکھا۔ کچھ اسے برداشت کر گئے، دوسرے جیسے اسٹافائلوکوکائی فوراً رک گئے، یعنی مر گئے، اس کے جراثیم کش اثر سے رک گئے۔ اگلا قدم پھپھوندی سے پاک جراثیم کش مادہ پیدا کرنا تھا۔ فلیمنگ نے یہ عمل گوشت کی یخنی کی پلیٹ پر پھپھوندی پیدا کر کے کیا۔ یہ پھپھوندی اون جیسے مادہ کی شکل میں یخنی کی سطح پر اگی اور اسے پیلا کر دیا۔ ایک ہفتے کی افزائش کے بعد مایا کو بری چھلنی سے چھانا گیا اور اسے اس کی جراثیم کش خصوصیات کے حوالے سے پرکھا گیا۔ نتائج پہلے کی طرح موافق تھے، اور فلیمنگ کو معلوم ہو گیا کہ اس نے لائسازائم سے کہیں زیادہ تعظیم تر ممکنات والی ایک اور قدرتی جراثیم کش دوا دریافت کر لی ہے۔ اس نے اسے پینسلین کا نام دیا۔ مزید تجربات نے واضح کیا کہ اسٹافائلوکوکائی جیسے جراثیموں پر اپنے اثرات میں پینسلین کاربولک ایسڈ سے 3 گنا زیادہ طاقتور تھی۔ جو بات اس سے بھی کہیں زیادہ اہم تھی وہ یہ تھی کہ کاربولک ایسڈ اور دوسرے تمام کیمیائی جراثیم کش مادوں کے برعکس یہ لوکاسائٹس پر بالکل کوئی نقصان دہ اثر نہیں ڈالتی تھی۔ نظریے کے اعتبار سے یہ ایک مثالی جراثیم کش دوا لگتی تھی، ایک ایسی جراثیم کش دوا جسے پاسٹر کے جراثیم دریافت کرنے کے وقت سے تلاش کیا جا رہا تھا۔ عملی طور پر ایک بڑی رکاوٹ درپیش تھی۔ اپنی خام شکل میں پینسلین نتائج کے اعتبار سے بے قاعدہ تھی، اور اسے بیماری کے علاج میں استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا جب تک کہ اسے ٹھوس خالص بنانے کا کوئی ذریعہ دریافت نہ کر لیا جائے۔ یہ کسی دوا ساز کا کام تھا، اور فلیمنگ ایک ماہر جرثومیات تھا۔ اس نے دوا کو مقوی بنانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اس کے پاس اسی مقصد کے لیے مطلوبہ تربیت اور ساز و سامان کی کمی تھی۔ اس نے اپنی دریافتوں کو شائع کیا اور پینسلین پر اپنے یقین کا کھلے عام اعلان کرتا رہا،
اور اس نے پھپھوندی کا اصلی کلچر اپنے پاس رکھا۔ اسے آج بھی سینٹ میری کے ہسپتال کے میڈیکل اسکولوں کے عجائب گھروں میں مقام اعزاز پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اگرچہ یہ خشک ہو چکا ہے لیکن پھر بھی پہچانے جانے کے قابل ہے۔ چنانچہ ایسا دکھائی دیتا تھا کہ پینسلین بھی لائسوزائم کی طرح محض لیبارٹری کا ایک کارنامہ ہے، اور فلیمنگ افسردہ ہو کر دوسری چیزوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اسی دوران پینسلین کو خالص بنانے کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک نئی کوشش شروع ہو چکی تھی۔ یہ کوشش آکسفورڈ میں پروفیسر ہاورڈ فلورے، اب انہیں سر کا خطاب مل چکا تھا، اور ڈاکٹر ای وی چین کی سربراہی میں ایک ٹیم نے سر انجام دیا۔ آکسفورڈ ٹیم میں تربیت یافتہ دوا سازوں کے ساتھ ساتھ ماہرین جرثومیات بھی شامل تھے، اور ان کے پاس وہ سارا سامان موجود تھا جس کی فلیمنگ کو قلت تھی۔ پھر بھی پینسلین کی مفید خاص شکل بنانے میں کامیاب ہونے سے قبل ایک طویل سر توڑ کوشش کرنا پڑی۔ سن 1941 میں پہلی بار انسانوں کا علاج کیا گیا، اور پھر اس کی پیداوار کا معاملہ مسئلہ بن گیا۔ آکسفورڈ کی ایک ٹیم امریکہ گئی جہاں پیداوار کے نئے طریقے دریافت کیے گئے تھے، اور سن 1943 میں پینسلین مصر میں اینت آرمی کے پاس پہنچا دی گئی۔ ایلامن کے وائکونٹ منٹگمری کے الفاظ میں، جنگ کے زخموں کے مندمل ہونے میں انقلاب برپا ہو گیا تھا۔ پینسلین بے شمار زندگیوں کو بچانے کے لیے بروقت پہنچ گئی۔ بلا شبہ یہ بیماری کے خلاف لڑائی میں اب تک بنائے جانے والا طاقتور ترین ہتھیار تھا، جبکہ جادوئی دوائی کے طور پر پینسلین کا والہانہ استقبال ہو رہا تھا۔ طب کی دنیا سے باہر اس کی دریافت کنندہ کا نام بامشکل ہی جانا جاتا تھا۔ تب سر المراٹ رائٹ نے دی ٹائمز کو خط لکھ کر دنیا کو بتایا کہ کس نے یہ دریافت کی تھی، اور فلیمنگ مشہور ہو گیا۔ سن 1944 میں اسے سر کا خطاب دیا گیا، اور سن 1945 میں اسے طب کے نوبل انعام سے نوازا گیا۔ تمام دنیا کی حکومتوں اور یونیورسٹیوں نے اس پر اعزاز و اکرام کی بارش کر دی۔ اسے دور دور تک سفر کرنا پڑتا، تقریبات میں شرکت کرنی پڑتی، تقاریر کرنی پڑتی، تشکر کے نذرانے وصول کرنے پڑتے۔ ممنونیت کے یہ ذاتی اظہار اکثر ان لوگوں کی طرف سے ہوتے جن کی زندگیاں اس کی دریافت کی مرہون منت تھیں۔ ایک مرتبہ اٹلی میں طب سے متعلق ایک اجتماع میں بازوؤں والی قمیض میں ملبوس ایک اجنبی شخص خود کو اور اپنے 3 بچوں کو آگے دھکیلتا ہوا فلیمنگ کی طرف بڑھا۔ اس نے کہا، اگر یہ بچے زندہ ہیں تو ان کی زندگی آپ کی قرض دار ہے۔ پھر فلیمنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے اپنے بچوں سے کہا، اپنی دعا میں خدا سے یہ کہنا ہرگز نہ بھولنا کہ وہ اس آدمی پر رحم نازل فرمائے۔ لیکن فلیمنگ احتجاج کرتا کہ وہ اس تشکر کا حقدار نہیں ہے۔ اس نے کہا، میں جہاں کہیں جاتا ہوں لوگ ان کی زندگی بچانے پر میرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ یہ کیوں کرتے ہیں۔ میں نے کچھ بھی تو نہیں کیا۔ فطرت پینسلین بناتی ہے، میں نے تو صرف اسے دریافت کیا۔ یہ صرف انکساری نہیں تھی جس نے اس سے یہ بات کہلوائی تھی، یہ قدرت کی شفا بخش طاقت پر اس کے ایمان کا دوبارہ اظہار تھا۔ اس تصور کے خلاف اس نے پرزور انداز میں احتجاج کیا کہ پینسلین انسان کی بنائی ہوئی ایجاد ہے۔ مجھ پر پینسلین ایجاد کرنے کا الزام لگایا گیا ہے، مگر کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ فطرت ادنا سبزی کی شکل میں اسے ہزاروں سالوں سے بناتی رہی ہے، میں نے تو صرف اسے دریافت کیا۔ اور وہ ہمیشہ اصرار کرتا کہ اس نے اسے اتفاقاً دریافت کیا۔ فلیمنگ کا حوالہ دیتے ہوئے لارڈ مور نے کہا، خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنی زندگی میں ہی تاریخ کا حصہ بن گیا۔ لیکن فلیمنگ اس مقبولیت پر خوش نہ تھا۔ اس نے کہا، میں تو ایک عام ماہر جرثومیات ہوں، اور جو ہی وہ ایسے موقعوں سے کھسک سکتا تو وہ سینٹ میری میں اپنی لیبارٹری کی طرف لوٹ جاتا اور دوبارہ کام میں لگ جاتا۔ امریکیوں نے لیبارٹری کا دورہ کیا اور اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ایک نے کہا، یہ کس قدیم طرز کے دوائیوں کے اسٹور کے پیچھے والے کمرے کی طرح ہے۔ اس کے لیے یہ یقین کرنا مشکل ہو گیا کہ پینسلین یہاں پر دریافت کی جا سکی ہوگی۔ فلیمنگ ہنس دیا، اور ڈیٹرائٹ میں جہاں اسے انتہائی جدید تحقیق لیبارٹریوں میں چکر لگوایا گیا، یہ لشکار مارتی، گرد سے پاک، ایئر کنڈیشن اور جراثیم سے پاک خلوت گاہ تھی۔ اس نے یہ کہہ کر اپنے میزبانوں کو حیران کر دیا، حیرت انگیز مگر اس قسم کی لیبارٹری میں پینسلین دریافت نہیں کی جا سکتی تھی۔ جب نکتہ ان کی سمجھ میں آ گیا تو وہ جھٹلا نہ سکے۔ ان کی جراثیموں کی افزائش کی پلیٹیں کبھی بھی آلودہ نہیں ہوتی تھیں۔
کیونکہ وہاں ہوا بہت ہی زیادہ صاف تھی۔ عام پھپھوندی کے بیجوں کے لیے اندر آنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ فلیمنگ کا کارنامہ صرف پینسلین کی دریافت نہیں تھا۔ جیسا کہ امریکی فوج کے سرجن جنرل نے کہا، فلیمنگ نے پاسٹر کی طرح سائنس کی پوری ایک دنیا کھول دی ہے۔ اس نے جراثیم کش ادویات کی بنیاد ڈالی، یعنی جراثیم کی نشو و نما کی روک تھام کر کے بیماری کا علاج کرنا۔ اس نے دوسروں کو نئے جراثیم کش ادویات تلاش کرنے اور تمام تحقیق کرنے والوں کو ان کی تلاش میں لگے رہنے پر اکسایا، خاص طور پر پھپھوندی اور فنگس میں تلاش کرنے پر اکسایا، اور انہیں تحقیقی کاموں جو فلیمنگ کے بغیر شروع نہ ہو پاتے میں سے فطرت کی بنائی ہوئی اور بالآخر انسان کی دریافت کردہ کئی دوائیاں منظر عام پر آئیں، جن میں سے فی الوقت سب سے زیادہ معروف سٹریپٹومائسین ہے۔ فلیمنگ خود اسے اپنے کام کا بطور اہم ترین نتیجہ سمجھتا تھا۔ حتیٰ کہ پینسلین کا استعمال عام ہونے سے قبل اس نے کہا، سب سے بڑا فائدہ جو پینسلین نے عطا کیا ہے وہ خود دوائی نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے کہ اس کی دریافت نے کچھ بہتر چیز پانے کے لیے نئی تحقیق کا جذبہ پیدا کیا ہے۔ سر الیگزینڈر فلیمنگ سن 1955 میں 73 سال کی عمر میں فوت ہو گیا، مگر اس کا کام کبھی فنا نہیں ہوگا۔